تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك. آج کی اس نشست میں بھی میں مختصر طور پر ہی صحیح وقف کے حوالے سے اسلام کا سٹینڈ کیا ہے، اسلام اس حوالے سے کیا نظریہ رکھتا ہے، اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اللہ کرے بات سمجھ آئے. دیکھیں عبادات کئی قسم کی ہیں. عبادتوں میں سے ایک عبادت وہ ہے جو انسان کے بدن سے ادا ہوتی ہے، ایک عبادت وہ ہے جو انسان کے مال سے ادا ہوتی ہے. انسان کے بدن سے جو عبادت ادا ہوتی ہے اسے ہم عبادت بدنیہ کہتے ہیں، اور عبادت وہ جو مال سے ادا کی جاتی ہے اسے ہم عبادت مالیہ کہتے ہیں. عبادت بدنیہ کی مثال نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. نماز پڑھنے میں انسان کا پائی خرچ نہیں ہوتا، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، صرف اس کے بدن سے ان اعمال کو ادا کیا جاتا ہے، مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. روزہ اسی طرح ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف انسان کا بدن اس عمل کو، اس عبادت کو ادا کرتا ہے. لیکن زکوٰۃ آپ اٹھائیں، زکوٰۃ کی عبادت کے لیے انسان کے بدن کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، انسان کے مال سے اس کا تعلق ہوتا ہے. مال سے حساب نکالیں گے، مال سے حساب و کتاب کریں گے، مال سے کچھ مال نکال کر غریبوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کریں گے، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے. عبادتوں میں سے ہر ایک عبادت انسان کی زندگی تک محدود ہے. آپ کچھ بھی عبادت کا نام لے لیں، اس کا اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. انسان کے مرنے کے بعد ساری عبادتوں کا تعلق انسان سے ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد نہ نماز ہوتی ہے، نہ تلاوت قرآن ہوتا ہے، نہ ذکر اللہ ہو سکتا ہے، نہ حج بیت اللہ ہو سکتا ہے. کوئی عمل مرنے کے بعد انسان کے کام نہیں آتا. ایصال ثواب کے حوالے سے جو موقف اہل السنہ والجماعت نے رکھا ہے اس میں بھی صرف ثواب کو پہنچایا جاتا ہے، ثواب کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایصال الثواب کا مطلب ہے ثواب کو پہنچانا، یعنی ثواب میں کما رہا ہوں، اس ثواب کو میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ثواب فلاں موتا کو پہنچا دے، فلاں رشتہ دار کو پہنچا دے جن کا انتقال ہو گیا ہے. ورنہ ڈائریکٹ عمل کسی میت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے. صرف 3 اعمال ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر آیا کہ مرنے کے بعد بھی ڈائریکٹ ان کا تعلق میت سے ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ڈائریکٹ ان کا ثواب میت حاصل کرتی ہے. اس میں سے ایک عمل تو وہ ہے جس کو سرکار نے فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم جو آدمی چھوڑ کر جائے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ڈائریکٹ میت کو پہنچتا ہے. مثال کے طور پر آدمی نے کوئی کتاب دین کی لکھ دی، اس کتاب سے اس کا علم پھیلتا رہا تو وہ اگرچہ مر گیا ہے لیکن قبر میں اس کے کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کے ذریعے سے اس کا ثواب پہنچتا رہے. یا کسی نے دین کی باتیں سمجھا دی اور اس کا انتقال ہو گیا تو وہ دین کی باتیں جتنی دور تک جائیں گی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. یا کسی نے لوگوں کو، بچوں کو پڑھایا، دین کی تعلیم دی اور ان کے ذریعے سے دین کا علم پھیلتا رہا تو یہ ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ڈائریکٹ ملتا رہے گا، کسی کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. فرق سمجھے، ایصال الثواب میں پہنچانا پڑتا ہے. اگر پہنچانے والا نہیں ہے تو میت کو کوئی ثواب نہیں ملتا، میت کو کوئی ثواب نہیں ملتا. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا قرآن مجید نہیں پڑھ رہا، بیٹا نیک اعمال نہیں کر رہا اور کر اس کا ثواب نہیں پہنچا رہا تو باپ کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کے اعمال ختم ہو گئے ہیں، اینڈ ہو گئے اسی دنیا میں. تو ایصال الثواب کا یہ نظریہ ہے. لیکن یہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق خود انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے اس کو تو پہنچتا رہے، اس کو تو پہنچتا رہے گا. تو ایک عمل تو وہ ہے جس کو سرکار نے فرمایا علم ينتفع به. دوسرا عمل ہے صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ ایسا صدقہ ہے جو ہمیشہ رہتا،
جو ہمیشہ رہتا ہو، ایسا صدقہ اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، چاہے کوئی پہنچانے والا ہو اور نہیں پہنچانے والا ہو، لیکن اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ جیسے کسی نے کوئی گھر بنا دیا فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے، کسی نے مسجد تعمیر کر دی، تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ نمازی اس کے لیے دعا کرے تو بھی پہنچے گا، نمازی اس کے لیے دعا نہ کرے تو بھی پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے مدرسہ بنا دیا تو دین کے علم کے لیے کسی نے مرکز بنا دیا، دین کے تحفظ کے لیے کسی نے کوئی ادارہ بنا دیا، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقۃ جاریہ صرف دین کے لیے نہیں، اگر مخلوق کی آسانی کے لیے کسی نے بوری کھدوا دی، کسی نے بور ویل لگا دیا، کسی نے سڑک بنا دی، کسی نے کوئی آسانی کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے میدان بنا دیا، کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ بنا دیا مسلمان بچوں کے لیے یا انسانوں کے لیے، تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ اور تیسری چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ایسی نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر کر ان کی تربیت کے ذریعے سے وہ نیک و صالح بن گئے، تو ان کے ذریعے سے جو اعمال ہوں گے، وہ جو اپنے لیے دعائیں کریں گے، اس کا ثواب مرنے والے کو ڈائریکٹ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ تین طرح کی چیزیں ہیں، اعمال ہیں، جن کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے، چاہے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو، چاہے کوئی اس کے لیے ثواب پہنچانے کی نیت بھی نہ کر رہا ہو، تب بھی ڈائریکٹلی وہ ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا رہے۔ ہمارے بڑوں نے اس حوالے سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری اعمال میں جو افضل ترین عمل ہے وہ وقف کا عمل ہے۔ وقف کہتے ہیں کسی بھی پراپرٹی یا کسی بھی جائیداد کو اللہ کے ملک میں دے دے، اللہ کی اونرشپ میں دے دے، اپنی اونرشپ سے نکال کر اللہ کی اونرشپ میں دے دینے کو اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ وقف کا حکم کیا ہے؟ جو چیز ایک مرتبہ وقف ہو جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے وقف ہے۔ جو ایک مرتبہ وقف کر دی جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے وقف ہو جاتی ہے، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، نہ اس میں وراثت چل سکتی ہے، نہ اس کو کوئی خرید سکتا ہے۔ صرف اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی خرچ کی جائے گی۔ کہاں خرچ کی جائے گی وہ آمدنی؟ جہاں وقف کرنے والے نے نیت کی ہو، جہاں وقف کرنے والے نے نیت کی ہو وہاں اس کی آمدنی خرچ کی جائے۔ مثال کے طور پر وقف کرنے والے نے ایک زمین کو غریبوں کے لیے وقف کیا ہے، تو زمین تو بیچی نہیں جائے گی، زمین کو غریبوں میں بانٹا نہیں جائے گا، لیکن زمین کو کرائے پر دیا جائے گا، زمین کو کسی دوسرے ذریعے سے آمدنی کا سورس بنایا جائے گا، اور اس آمدنی کو، اس انکم کو غریبوں پر، فقیروں پر، جس پر اس نے وقف کیا ہے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تحبیس الاصل و تثبیت الثمرہ۔ اصل ملکیت کو، اصل پراپرٹی کو کسی کو نہیں دیا جائے، اصل پراپرٹی کو محفوظ بنا لیا جائے، اس سے آنے والی آمدنی کو، اس سے آنے والے منافع کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ یا کسی نے غریبوں کے لیے گھر وقف کیا ہے تو غریب اس میں رہ سکتا ہے، جب تک وہ غریب ہے تب تک وہ اس میں رہ سکتا ہے، اس سے آنے والے نفع کو اٹھا سکتا ہے۔ گھر کا نفع کیا ہے؟ گھر میں رہنا گھر کا نفع ہے، تو اس نفع کو وہ انجوائے کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا، کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ یہ وقف کی بیسک پرنسپل ہے۔ ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے بے حساب اوقاف کیے، بے حساب اوقاف کیے۔ آج تو وقف ہونا ہی بند ہو گیا، کوئی وقف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ وقفوں کے اندر، اوقاف کے اندر اتنی ساری گڑبڑ ہو چکی ہے کہ آدمی اب وقف کرنا چاہے تو بھی 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ اب تو میں وقف کر دوں گا، لیکن بعد میں آنے والے کیسے اس کو رکھیں گے، ضائع ہو جائے گا۔ تو آج تقریباً وقف کرنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہندوستان کے اندر بے حساب اوقاف کی ہیں، بے حساب۔ پورے ہندوستان میں کسی دوسرے مذہب کے لیے اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹیز وقف نہیں ہوئی ہیں جتنی مسلمانوں کے مذہب والوں نے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے وقف کی ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے 5 لاکھ اوقاف ہیں پورے ہندوستان میں۔ کتنے؟
5 لاکھ اوقاف ہیں. آپ اندازہ کریں, موٹا موٹا حساب لگائیں, ایک وقف کو بھی اگر ہم 10 لاکھ کا مان لیں تو کتنے 5 ٹریلین روپیز کے اوقاف ہندوستان کے اندر موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں 5 ٹریلین کتنا بڑا نمبر ہوتا ہے؟ 5 ٹریلین پورے تمل ناڈو کا بجٹ اس سے کم ہے. پورے تمل ناڈو کا بجٹ صرف 3 ٹریلین کے آس پاس جاتا ہے. پورے تمل ناڈو اور پورے آندھرا کا بجٹ اگر ہم ملائیں تو بھی اس کی ایکول نہ ہو. اتنا بڑا اماؤنٹ ہے اوقاف کا جو مسلمانوں کے صحیح استعمال میں نہیں. کیوں استعمال میں نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کو اوقاف کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. جو چیز اللہ کی اونرشپ میں چلی جاتی ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. یا تو وقف کرنے والا خود وہ مینیجر بن سکتا ہے جسے ہم متولی کہتے ہیں. اوقاف کے لیے متولی کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینیجر ہے, اوقاف کی پراپرٹی کا وہ مینیجر ہے. وقف کہتے ہیں سنگل کو, اوقاف پلورل کو کہتے ہیں. متولی جو ہے وہ وقف پراپرٹی میں مینیجر ہے. کس کے طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اگر وقف کرنے والے نے اپوائنٹ کیا ہے تو وہ مینیجر ہے, مینیج کر سکتا ہے. اگر اس میں اس کے لیے کچھ حصہ متعین ہے, اس میں سے اس کو وقف کرنے والے نے کچھ روپیے متعین کیے ہیں, وہ لے سکتا ہے. اس سے زائد متولی کا کوئی اختیار اس پہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پراپرٹی اللہ کی پراپرٹی بن چکی ہے. ایسے تو پوری زمین اور آسمان اللہ کی پراپرٹی ہی ہیں. یہ زمین اور یہ آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کی پراپرٹی ہے. لیکن لیگل طور پر جو پراپرٹی میرے کنٹرول میں ہے وقف میں, وہ پراپرٹی کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, وہ اللہ کے کنٹرول میں چلی جاتی. اب جو پراپرٹی اللہ کے کنٹرول میں چلی جائے گی اس کو مینیج کرنے کے لیے متولی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں, کمیٹی کا تصور بھی اسلام نے نہیں دیا. یہ ہمارے قانون میں کمیٹی بنانے کا تصور ہے. یہ کمیٹی ہوگی, اس میں اتنے ممبر ہوں گے, ایک سیکرٹری ہوگا, ایک خزانچی اس میں ٹریجرر ہوگا اور فلانا ہوگا. مسلمانوں کی پراپرٹیز کو بھی انہوں نے دبانے کی کوشش کی تھی. یہ سب ہوا تھا. ہسٹری کے اندر میں جاؤں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی. لیکن ایک حد کے بعد مسلمان ہوشیار ہوئے, انہوں نے محنت کی, جد و جہد کی, اور غالباً پہلا بل انہوں نے 1924 میں انگریز کے زمانے میں ہی انہوں نے پاس کروایا. 1924 کے بعد بھی یہ سلسلہ رکنے کو نہیں تھا. پھر آگے بڑھے, کچھ ہوا 1954 کے اندر جا کر 23 میں, پھر جا کر 54 کے اندر اس بل کو دوبارہ سے دوسرے انداز سے اس کے اندر ترمیمات کر پھر اس کو نافذ کیا گیا. پھر 84 کے اندر, پھر 95 کے اندر جو بل پاس ہوا تھا اسی کے ذریعے سے تقریباً آج تک کے اوقاف وقف بورڈ کی نگرانی میں چل رہے ہیں. پھر 2010 کے اندر بھی کچھ ترمیمات ہوئی تھی. آج جو ترمیمات کے بارے میں بحث چل رہی ہے وہ نہایت نازک ترمیمات ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, وقت اس کے لیے اجازت نہیں دیتا. آپ جا کر اسٹڈی کریں, آپ دیکھیں. بڑے بڑے اسکالرز نے اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں, ان کے حوالے سے ان کے خیالات اور موقف سامنے آئے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنا سٹینڈ سامنے رکھا ہے کہ اوقاف کے بارے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہندوستان کے بہت بڑے سیاستدان انہوں نے کہا تھا کہ وقف بورڈ, وقف بل پر ہاتھ رکھنا, وقف ایکٹ پر ہاتھ رکھنا, یہ مسلمانوں کے لیے دوسرا NRC ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے دوسرا NRC ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سب سیاسی باتیں ہیں. آپ اس حوالے سے جو اخبارات ہیں اور جو ریلیبل سورسز ہیں آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس حوالے سے بیداری مسلمانوں کو آنی چاہیے. کتنے اوقاف ایسے ہیں جو غارت ہو چکے ہیں, جو غیروں کے قبضے میں ہیں, یا جو خود مسلمان غاصبین اس کے اوپر قبضہ کر بیٹھے. سینکڑوں ایسے ہی ہمارے محلے کی بات میں آپ کو بیان کروں. کتنے مثالیں میں اس سے پہلے رمضان کے موقع پر بھی دے چکا ہوں کہ کئی اوقاف ایسے ہیں جن پر خود مسلمان قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں جن کا حق تھا ان تک وہ حق نہیں پہنچ رہا ہے. اگر یہ اللہ رسول کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں, یہ قرآن و سنہ کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں, یہ بڑے جبے قبے اور بڑی موٹی داڑیاں رکھ کر, لمبی ٹوپیاں پہن کر سوسائٹی کے اندر بڑے دیندار بن کر گھوم رہے ہیں, اگر یہ اوقاف کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے دین کی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں. ان کے دین کی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ایک بالشت زمین کا ناحق قبضہ کر لے,
جو ایک بالشت زمین کا ناحق قبضہ کر لے، قیامت میں ساتوں زمین کا توق اس پر ڈالا جائے، ساتوں زمین کا توق، ساتوں زمین کو توق بنا کر اس کے گردن پر ڈالا جائے گا، وہ بوجھ اس کو سہنا پڑے گا۔ لوگوں کی ایک زمین، ایک بالشت پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی یہ وعید ہے۔ تو وقف تو اللہ کی پراپرٹی ہے، وقف تو اللہ کی پراپرٹی ہے۔ میرے بھائیوں، اوقاف اتنے زیادہ ہیں کہ مسلمان اگر صحیح ڈھنگ سے ان کی نگرانی کرتے، ان کی حفاظت کرتے، ان کے بارے میں کلیکٹیولی کوئی محنت کرتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہو سکتی۔ رپورٹ یہ تھی کہ صرف کرناٹک کے وقف کی جائیداد میں 2 لاکھ کروڑ روپیوں کا گھوٹالہ ہوا تھا۔ کتنے روپیوں کا؟ 2 لاکھ کروڑ روپیوں کا گھوٹالہ ہوا تھا صرف کرناٹک کے وقف کی جائیدادوں کے اندر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 2 لاکھ کروڑ کتنا بڑا نمبر ہوتا ہے۔ 2 لاکھ کروڑ میں نے حساب لگایا تو 3,11,000 کلو سونا آپ خرید سکتے ہیں۔ کتنا؟ 3,11,000 کلو سونا آپ خرید سکتے ہیں 2 لاکھ کروڑ روپے میں۔ اگر 3,11,000 کلو سونے کو اگر ہم راستہ بنائیں تو تقریباً 1 کلومیٹر کی سڑک بن سکتی ہے۔ اتنا زیادہ سونا، سمجھ سکتے ہیں آپ، اتنی بڑی جائیداد مسلمانوں کے لیے وقف ہوئی تھی۔ آج مسلمان فقیر ہے، غریب ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ پڑھ کر دیکھیں، مسلمانوں کو پسماندہ کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ پڑھائی کی شرح کم ہے، مسلمانوں میں ایجوکیٹڈ لوگ کم ہیں۔ یہ سچر کمیٹی کی تجاویز میں موجود ہے۔ حالت یہاں تک گر چکی ہے۔ یہ عجیب قوم ہے جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، جس کے پاس سرکار جیسی سیرت ہے، جس کے پاس دین جیسا مذہب ہے، جس کے پاس دنیا بھر کی پراپرٹیز ہیں، جس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، پورے دنیا کے خزانے کا گڑھ ہے، لیکن پھر بھی یہ پوری امت ہر جگہ مار کھا رہی ہے، ہر جگہ ذلیل ہے، ہر جگہ رسوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں پوری دنیا کو کریکٹ کرنے والی مڈل ایسٹ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، پورے دنیا کا پیٹرول کا بڑا سورس مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کا کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، مسلمانوں نے اس کا کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ صرف پاناما کے اندر جو کنال ہے، پاناما کے اندر جو جہاز گزرنے کا راستہ ہے، انگریز نے، امریکہ نے صرف اتنے حصے پر کنٹرول کر کے پوری دنیا کی اکانومی کو اپنے مٹھی میں بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن پوری مڈل ایسٹ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی جائیداد مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ سب سے اعلیٰ کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے بہترین اسوہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے بہترین اور لاجواب نہ ختم ہونے والا دین مسلمانوں کے پاس ہے، پھر بھی یہ ذلیل ہیں، پھر بھی یہ رسوا ہیں، پھر بھی ان کے پاس مال کی کمی ہے، پھر بھی ان کے پاس دنیا بھر کی گندگیاں ہیں، خرابیاں ہیں۔ کہاں تک جائے، کیا کیا شکوہ کریں، کس سے جا کر بتائیں، کس سے جا کر کہیں؟ تو میرے بھائیوں، کلیکٹیولی ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں جڑنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ دنیا کسی بھی انسان کی ہسٹری کے اوپر اس انسان کو معاف نہیں کرتی۔ آپ کے دادا نے جنگ آزادی میں بڑی قربانی دی ہوگی، آپ کے بزرگوں نے جنگ آزادی میں خون لٹایا ہوگا، گردنیں کٹائی ہوگی، آپ کے خاندانوں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہوں گے، ان کی ہسٹری بڑی زبردست قسم کی ہوگی، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ یہی سوال آج دنیا کرتی۔ آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ کو سیکیور کرنے کے لیے پوری دنیا حاضر ہے۔ اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ اسرائیل کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، فرانس اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، جرمنی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے، پھر بھی پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ کیوں کھڑی ہوئی؟ اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ضروری ہیں، اسرائیل کے پاس ان کی ساری ٹیکنالوجی موجود ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے لیے سیکیورٹی فراہم کر رہی۔ آپ کو کوئی نہیں دیکھتا مار رہا ہے، آپ کو کوئی نہیں سنتا بھگا رہا ہے، آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا آپ کو اپنے ملک سے نکالنے کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ کسی کا کوئی مفاد وابستہ نہیں، آپ کی ضرورت اس دنیا کو نہیں ہے، آپ کے لیے اس دنیا کے اندر اسی وجہ سے ضرورت، اسی وجہ سے کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے کوئی ضرورت
ہم بن نہ سکے. تو میرے بھائیو اس پوری بحث کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہم اپنے حالات پر غور کریں. ہم کس راستے پر جا رہے ہیں, کون سی ڈگر پر ہم چل نکلے ہیں, کون سے راستے کو ہم چوز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً ہم جس راستے پر جا رہے ہیں یہ صحیح راستہ نہیں ہے. یہ راستہ ہمیں دنیا میں بھی ذلت کے اندر ڈھکیلے گا, آخرت میں بھی رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں انالیسس کرنا ہوگا, ہمیں تیار ہونا ہوگا, ہمیں خرافاتوں کو چھوڑ کر سچے دین کی طرف آنا ہوگا. رب العزت سے دعا فرمائے. كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل